السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 25 ہے اور تاریخ ہے آج 14 ستمبر 2020۔ ڈائری آج کی ہماری ہوگی جی تعلقات میں منافقت سے اجتناب، اس کی پڑھائی رہتی تھی ہماری ہاف جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 1 تا 3 کریں گے، اور اس کے ساتھ سوال نمبر 5 اور 6 جو ہے اس میں ہم خالی جگہ پر اور کثیر انتخابی سوالات کریں گے۔ چلیں جی پہلے ہم پڑھائی کرتے ہیں اس چیپٹر کی۔ منافقانہ طرز عمل کے نقصانات کیا ہیں؟ منافقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان اپنے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا اور گناہگار ہے، اس لیے وہ جھوٹے انداز میں اچھا بننے کے لیے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی برا شخص ہے تو وہ اس طرح کا اپنا لبادہ اوڑھ لیتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اندر ہی وہ گناہوں کے دلدل میں بھی پھنسا ہوا ہے اور برائی سے بھی بچنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن لوگوں کے سامنے وہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور ان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے، لیکن لوگ کسی کے زبانی دعووں کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے عملی رویے اور کردار سے اس کے دلی جذبات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مطلب لوگ کسی کی باتوں میں نہیں آتے۔ اب ہر انسان میں اتنی سینس ہے کہ وہ اس کے عمل سے دیکھے گا کہ وہ کتنا نیک انسان ہے۔ قرآن نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ منافقت ظاہر کرتی ہے کہ ایک شخص کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی خلوص نہیں، بلکہ وہ خود غرض انسان ہے اور اپنے مقاصد کے لیے منافقت کا سہارا لیتا ہے۔ منافقت ایک شخص کی کم علمی، نادانی اور جہالت کے بھی غمازی کرتی ہے۔ غمازی ہوتا ہے کسی چیز کی نشاندہی کرنا، اشارہ بازی کرنا اس کی طرف۔ ایک شخص دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ وہ اس کی منافقانہ چکنی چڑی باتوں میں آ جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے۔ منافقت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے دوسروں کو بیوقوف بنا لیا، جبکہ حقیقت میں وہ خود ہی بیوقوف بن رہا ہوتا ہے۔ منافقت ایک بری بات ہے اور اس کے ہر سطح پر بہت برے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی سوچیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مختصراً منافقت کے چند نقصانات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے تو منافقت کرنے والوں کو ذاتی طور پر اس دنیا سے بہت سے نقصانات پہنچتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اس کے بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اس کی بات پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا تو اس کا کاروبار بھی نہیں چلے گا، اس کی کسی سے پراپر بات چیت نہیں ہو سکے گی۔ اگر وہ کاروباری شخص ہے تو اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، سیاستدان ہے تو مستقبل کی کامیابی ختم ہو جاتی ہے، دوست رشتہ دار اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور وہ معاشرے میں نفرت و حقارت کی علامت بن کر رہ جاتا ہے۔ افراد کی منافقت معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ جس معاشرے کے لوگوں کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو، ان کا باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ایسا معاشرہ امن اور خوشحالی سے محروم ہو جاتا ہے۔ منافقت سے ملک و ملت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، قوموں کی برادری میں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، برآمدات متاثر ہوتی ہیں، بیرونی تجارت کم ہو جاتی ہے، قومی ترقی رک جاتی ہے، صنعتیں تباہ ہو جاتی ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ یہ تو تھے اس کے نقصانات منافقت کے۔ اب آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا یہ دیکھتے ہیں جی۔ دوغلے پن کا آخرت میں انجام۔ منافقت کرنے والوں کی آخرت بھی برباد ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ قرآن میں اس کے لیے درک کا لفظ آیا ہے۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہو تو وہ سیڑھی کا ہر نچلا پایا درک کہلاتا ہے، یعنی یہ شخص انسانیت اور زندگی کی سیڑھی پر مسلسل ذلت اور پستی ہی کی طرف سفر کرتا رہا ہے اور اپنی پستی کے اس سفر کی بنا پر آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت و پستی کی اس انتہا سے اپنی پناہ میں لے لے، آمین۔ یہ تو آخرت میں جو دوغلے پن یا منافقت کا جو منافق لوگ ہیں ان کا انجام ہے۔ اب ہم اس کے کوسچنز پڑھتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے جی، معاشرتی زندگی میں منافقت کے کسی ایک پہلو پر تفصیل سے گفتگو کریں۔ معاشرتی زندگی میں منافقت کے صرف نقصان ہی نقصان سامنے آتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا۔ منافقت ایک شخص کی کم علمی، نادانی اور جہالت کی بھی غماری کرتی ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ وہ اس کی منافقانہ چکنی چڑی باتوں میں آ جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے۔ منافقت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے دوسروں کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ یہ پہلا کوسچن تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ کوسچن ہے، منافقانہ طرز عمل کے 5 نقصانات بیان کریں۔ منافقت کے نقصانات۔ منافقت سے ملک و ملت کو نقصان پہنچتا ہے۔ افراد کی منافقت معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، دوست رشتہ دار بھی منافق سے نفرت اور حقارت کرتے ہیں۔ منافقت ایک شخص کی کم علمی، نادانی اور جہالت کی بھی غمازی کرتی ہے اور بے روزگار ذلت و رسوائی بڑھتی ہے۔ بے روزگاری، ذلت و رسوائی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کوسچن ہے، آخرت میں منافقت کا کیا انجام ہوگا؟ منافقوں کا انجام۔ منافقت کرنے والے بھی آخرت میں برباد ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ قرآن میں اس کے لیے درک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی میں
اس کے معنی ہے کہ جب کوئی سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہو تو سیڑھی کا ہر نچلا پایا درک کہلاتا ہے، یعنی یہ شخص انسانیت اور زندگی کی سیڑھی پر مسلسل ذلت و پستی ہی کی طرف سفر کرتا ہے اور اپنی پستی کے اس سفر کی بنا پر آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ ہمیں ذلت و پستی کی اس انتہا سے اپنی پناہ میں لے لے، آمین۔ اس کے بعد لانگ کوسچنس کے بعد ہماری یہ خالی جگہ پورا ہے۔ کوسچن نمبر 5، قومی زندگی کا سب سے بڑا روگ منافقت ہے۔ قوموں کی بربادی میں منافقت اختیار کرنے والا رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جس کے ساتھ تمہیں واقعی محبت ہو اسے یہ بات بتا دیا کرو، دھوکہ دے کر ملاوٹ کرنے والا مسلمانوں میں سے نہیں، منافقت کرنے والا اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ منافقت کسی قوم کی زندگی کا بہت بڑا روگ ہے۔ کسی ملک کی باغ ڈور ہوتی ہے اس کے لیڈروں کے ہاتھ میں۔ دنیا میں آج کل کافی رواج ہے سماجی خدمت کا۔ افراد کی منافقت معاشرے کو بھی پہنچاتی ہے نقصان۔ یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا جی۔ میں امید کروں گی کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔